سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ جرمنی اور بھی کئی ممالک میں ایسی ویڈیو سامنے آئی جہاں پہ پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے، اور یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے کے بعد آپ سب کو یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے فوجی جرنیل ہی چلاتے رہے، اور اسی سسٹم کے تحت آج پاکستان ترقی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے کسی ملک کو بھی، انڈیا لے لیں یا کوئی اور لے لیں، یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں جو یہ جلوس نکال رہے ہیں، ان سے بھی ایک سوال ہے کہ کبھی جرمنی یا آپ اٹلی یا جہاں بھی ہیں وہاں بھی لوگ اس طرح اکٹھے ہو کے اپنی فوج کے حق میں نعرے لگاتے نظر آتے ہیں؟ آپ کوئی ایسی مثال ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ اور اس طرح جلوس نکالتے ہیں، کیا ضرورت پڑی اس کی؟ یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ پرابلم جو سب سے بڑی ہے کہ جب اپنی فوج کے اوپر لوگ آواز اٹھانی شروع کر دیں اور ان سے خوش نہ ہو، اور پتہ چل جائے کہ اصل پیچھے چہرے جو ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح جرنیلوں کی تصویریں لگا کر تو ان کے لیے پروگرام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پیچھے ہماری فوج کے جوان ہی بیٹھے ہوں، کیونکہ لڑائی شڑائی تو ہم نے جو کرنی ہے وہ آپ سب کے علم میں ہی ہے کہ ہمارے بارڈر کتنے محفوظ ہیں اور ہم کتنے محفوظ ہیں۔ اور پھر یہ اشتہار چلائے جاتے ہیں کہ اگر فوج نہ ہوتی تو ہم سو نہیں سکتے تھے، کوئی کسی طرح کی پوسٹ لگا رہا ہوتا ہے، لیکن فوج ہماری ہے۔ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں۔ کبھی پاکستان کے شہروں میں بورڈ لگائے جاتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، کبھی کسی جرنیل کی تصویر لگائی جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس کے مقابلے میں انڈیا دیکھ لیں یا یہاں پہ آپ دیکھ لیں یورپ میں یا کوئی بھی ملک دیکھ لیں، وہاں پہ ان لوگوں کو ہیرو مانا جاتا ہے جنہوں نے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہو۔ تصویریں پھر بھی نہیں ان کی لگتی، پھر بھی ان کے گیت نہیں گائے جاتے جتنے ہمارے پھر چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے گیت گائے جا رہے ہیں۔ یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ ہے سوال اصل۔ آج کے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ دیکھیں ملک تو ترقی کر رہا ہے ہمارا، ہمارے فوجی جوان، ہمارے جرنیلوں نے رات دن محنت کر کے ہمارے ملک کو ایسی جگہ پہ پہنچا دیا کہ وہاں پہ اب لوگ جو ہے پاکستان میں کام ڈھونڈنے کے لیے دوسرے ممالک سے آتے ہیں، یہاں تک کہ یورپ سے بھی یہ جو لوگ ان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، یہ لوگ یورپین کو بھی اپنے ہمارے پاکستان میں بھیجتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اتنا محفوظ ہے، بزنس اتنا زیادہ ہے، کاروبار اتنا زیادہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور پیسہ لگائیں اور پیسہ بنائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی سپریم کورٹ کا لے لیتے ہیں جج، چیف جسٹس لے لیتے ہیں، جرنیل لے لیتے ہیں، وہ انگلینڈ میں 4 گھر خرید لیتے ہیں، اسپین، کینیڈا، پتہ نہیں کہاں کا 5 گھر پراپرٹیاں لے لیتے ہیں۔ مگر جو انگلینڈ کا جج ہے یا انگلینڈ کا سیاستدان ہے وہ ساری زندگی میں ایک گھر بناتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے نا، ان کا تو نہیں کر رہا۔ ہماری کرنسی جو ہے وہ مضبوط ہے ان کی کرنسی کے مقابلے میں۔ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئیں گی۔ تو جن لوگوں نے بھی یہ کام شروع کیا ہوا بڑا اچھا کام ہے، کیونکہ ہمارے جو جرنیل ہیں انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی جو عزت ہے اس کے لیے رات دن اتنی محنت کی ہے کہ اب پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں وہ ایسے ویلکم کرتے ہیں کہ پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، خوش آمدید کے نعرے لگتے ہیں۔ یورپ میں آتے ہیں تو پھر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں یورپین، وہ کہتے ہیں جناب اتنے سمجھدار، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، مذہبی لوگ کہاں تھے اب تک؟ ہمارا ملک اتنا پیچھے چلا گیا، اگر یہ پہلے آ جاتے تو زیادہ بہتر ہو جانا تھا، جلدی ترقی ہم نے کرنی تھی۔ تو ہمارے جرنیلوں نے جو رات دن محنت کی اس کے پھل آپ پوری دنیا میں پاکستانی جو ہے وہ میرا خیال ہے کھا بھی رہے ہیں۔ اور جو یورپین ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر ترقی یافتہ، تو میں نے آپ کو مثال دے دی کہ ہمارا ملک ہے جس کے سیاستدان دبئی میں پراپرٹیاں خرید سکتے ہیں لمبی
جس کے سیاستدان جو ہیں وہ کسی بھی ملک میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی کہ جرمن سیاستدان ہو، انگلینڈ کے سیاستدان ہو، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ جا کے دبئی یا ایسی جگہ پہ پراپرٹیاں خریدتے رہے۔ یہاں جرمنی کے کئی سیاستدان ہیں جو سیاست چھوڑ چکے ہیں، کئی فوجی جرنیل ہیں، کیونکہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو ہمارے کیونکہ وسائل زیادہ ہیں، پیسہ بے بہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں غربت بڑی ہے، وہ بھی بے وقوف ہے، ان کو نظر نہیں آتا کیونکہ غربت کہاں ہے۔ یہ تو خود جان بوجھ کے یہ لوگ جو ہے وہ ڈائٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں، سمارٹ رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پیٹ نہ بڑھ جائیں ان کے۔ یہ اصل میں وجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے آٹومیٹک ڈائٹنگ ہو رہی ہے، دیکھیں یورپ میں مشینیں لگائی ہوئی انہوں نے، یہ پارکوں میں انگلینڈ میں جو لوگ رہتے ہیں، لوگ بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں، پھر جا کے سمارٹ ہوتے ہیں، جم بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ پیسے دیتے ہیں پھر۔ لیکن ہمارے کیونکہ جرنیلوں نے ایک زبردست سسٹم دیا عوام کو، اور اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہمیں پڑتی کہ کسی جم جائیں، کسی پہ جا کے کوئی پارک میں دوڑ لگائیں، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہماری خوراک اتنی زبردست ہے، جو بھی چیز ہمارا دل چاہتا ہے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ غریب کا جو بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی چیز ہم نے کھانی ہے، ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کا ہم ٹک ٹاک پہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ اسے مٹھائی کہتے ہیں، اسے سیب کہتے ہیں، اسے کیلا کہتے ہیں، اور جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو وہ غذا ہمارے اندر چلی جاتی ہے۔ تو بڑا زبردست یہ کام کیا ہوا ہمارے جو بھی فرینکفرٹ میں یا جن ممالک میں بھی لوگ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ہر ہفتے میں یہ ریلی نکالنی چاہیے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ ہفتے میں 2-3 دفعہ باقاعدہ طور پر یہ اہتمام کیا کرے، اور وہاں سڑکوں پہ نعرے لگائے، پاک فوج کے گیت گائے، جرنیلوں کے گیت گائے۔ جتنی تعریفیں میں نے ان کی یہ معمولی ہی ہے، اس پر تو پورا دن لگ جائے گا، لیکن میں نے شارٹ کٹ آپ کو بتایا۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، کام کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بینیفٹ لگے ہوئے ہیں، سوشل مل رہی ہے، تو جناب ضرورت کیا ہے کام کرنے کی؟ جو آرام سے مل رہا ہے اسے کھاؤ، اور جیسے ملک کو آپ چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہوئے، اس ملک کے گیت گاؤ، اس ملک کے ترانے گاؤ۔ بڑی محنتوں سے یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ جو لوگ بھی کہتے ہیں جی فلاں ملک ہمارے مقابلے میں ترقی ہے، فلاں ملک ہے، وہ اپنی سوچ کو بدلیں، ان کی سوچ غلط ہے۔ جب تک وہ سوچ کو نہیں بدلیں گے، جو کہتے ہیں جی ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ آخری نمبر پہ چلا گیا، تو آپ کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے جب کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو وہ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ جب حسد پیدا ہوتا ہے تو پھر سازش ہوتی ہے، پھر سازش کے تحت وہ آپ کے لیے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو مشکل کھڑی کرنی ہے انہوں نے۔ تو یہاں بھی پاکستانی پاسپورٹ کی کوئی اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اتنی ویلیو والا پاسپورٹ ہمارا۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ 9 ملکوں کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹک ٹاک پہ مذاق اڑا رہے تھے، جب ملکوں کے نام پڑے تو وہ جزیرے تھے۔ یہ بھی ایک سازش کے تحت ہے۔ نارمل تو ہمارے جو پاکستانی جرنیل ہیں انہوں نے اتنی عزت اور وقار دیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ جب بھی وہ ریٹائر ہوتے ہیں اس کے بعد یورپ میں، امریکہ میں یا دوسرے ممالک کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ دولت ہے ہمارے پاس، پیسہ ہے، ہم نے جائیدادیں بنائی ہوئی۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جرمن چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان جا کے کہ میں اب پاکستان میں رہوں گا؟ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس وسائل نہیں ہے۔ تو پاکستان کی ترقی جو اس وقت ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں زبردست لائن پہ ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی انہوں نے دیکھا، ہم نے سنا کہ وہ لفتنزا بیچ رہے ہیں، کبھی وہ یہ بیچ رہے ہیں۔ یہ امیر ملکوں کے شغل ہوتی ہے، شغل میں بیٹھے بیٹھے اسٹیل مل بیچ دی، چلو کوئی نہیں، 4 دن گپ شپ رہے گی، 4 دن پھر ایئرپورٹ بھیج دو۔ کبھی سنا آپ نے فرینکفرٹ کا یا لندن ہیتھرو ایئرپورٹ کسی نے بھیج دیا؟ کبھی آپ نے یہ چیزیں سنی ہیں؟ تو ہمارے کیونکہ پیسے کی ہمیں پرواہ نہیں، چیزوں کی ہمیں پرواہ نہیں، اتنے ترقی یافتہ ملک میں ہم کہاں یہ چیزیں سنبھالتے پھریں گے؟ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں سنبھالیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ ترقی کرنی تو پاکستان کی طرف کرو۔ جو لوگ بھی اپنا زندگی سے یہاں یورپ میں بڑے تنگ ہیں، اکثر آپ یہ انگلینڈ میں
मैं सुनता रहता हूँ सोशल मीडिया पे इंग्लैंड के हालात बड़े ख़राब हैं। कभी आपने सुना पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं? कोई कहे यहाँ? हमारे फ़ौजी जर्नैल उसे उसी वक़्त बताते हैं जनाब कहाँ ख़राब है, फिर उसको ले जाते हैं, फिर उसकी कुछ क्लासेस होती हैं, बाद में वो आके तो कहना शुरू कर देता है जी सबसे ज़बरदस्त कंट्री पाकिस्तान है। कभी आपने देखा कि कोई भी मुल्क है, वहाँ जंग की सूरत-ए-हाल हो, तो लोग अपना सामान छोड़ के भाग जाएँ। हमारे पास सामान ही इतना है, हमारे फ़ौजी जर्नैलों के पास इतनी पतलूनें हैं, इतना सामान है, मज़ाक ना किया करो 90,000 पतलूनें छोड़ के भाग गए। वो हमारे पास वो छोड़ दी दूसरी पहन ली, इतना कौन-सा प्रॉब्लम? वो तो गरीब लोगों के किश मसाइल होते कि एक ही पतलून सर पे उठा के भागते थे। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, वक़्त ज़्यादा दें, सड़कों पे निकले, तराने गाएँ और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी खुश होते होंगे। जो जर्मन है या जो इटली में है या जो किसी भी मुल्क में और उन्हें भी मेरा ख़्याल है कि आपको देखकर बड़ी खुशी महसूस होती हो। ये थोड़ी-सी मैंने तवज्जो दिलाई ऐसे लोगों के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा इज़ाफ़ा करना पड़ेगा। कोशिश करे वाला जितना टाइम इस काम पे दे सके ना वो दे। इससे अच्छा काम हाँ, ये काम आपने छोड़ना नहीं है मैं ये भी बता दूँ। दोबारा नहीं मिलना इस तरह का काम आपको। ये आप चेक कर लें, मेरी बात लिख लें। ये सड़कों पे आके हमारे जो जर्नैल हैं उनके हक में नारे जब अगर आपने ये काम छोड़ दिया तो खज्जल हो जाएगी, फिर नहीं मिलेगा आपको। मुख्तसर सा ही था मैंने कहा चलो बता दूँ आपने देखने वालों को चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।